اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے لِإِيلَافِ رغبت دلانے کے لیے قریش کو ایلافہم فرمایا ان میں الفت پیدا کر دی، انہیں رغبت دلا دی رحلتا فرمایا وہ جو تجارتی سفر ہوتے ہیں ان تجارتی سفروں کے ساتھ، وہ تجارتی سفر الشتاء فرمایا جو سردی کے اندر ہوتے ہیں، والصیف اور جو گرمی کے اندر ہوتے ہیں۔ سردی کے موسم میں کچھ اور علاقے تھے جہاں بالخصوص یہ عرب کے رہنے والے لوگ، کیونکہ ریگستانی علاقہ تھا، ہر طرف ریت ہی ریت تھی اور کوئی ایسے سورسز نہیں تھے جہاں انکم اور آمدنی کے سلسلے بنتے، تو پھر تجارت ایک ایسا سلسلہ تھا کہ جس سے لوگ روزگار کماتے، جس سے وہاں کے رہنے والے لوگ جو تھے ان کی زندگی کا نظام چلتا۔ تو فرمایا یہ جو قریش تھے ان کے دلوں کے اندر ہم نے یہ جو تجارتی سفر تھے گرمیوں اور سردیوں میں چلنے والے، فرمایا ان کی رغبت اور ان کی الفت اور ان کی محبت پیدا کر دی، انہیں تاجر بنا دیا، انہوں نے تاجر بننا پسند کر دیا۔ اور جب یقیناً جب تجارت کی طرف یہ مائل ہوئے تو جو بندہ معاشی طور پہ جتنا مضبوط اور سٹرانگ ہو جاتا ہے، تو فرمایا جب معیشت مضبوط ہو جاتی ہے تو بندے کا دل مضبوط ہو جاتا ہے، دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ جب گھر کے اندر دانے موجود ہو نا کہ کھانے کے لیے دانے موجود ہیں، پھر بندے کو اطمینان ہوتا ہے بھی چلو باہر سے کچھ نہ بھی ملا، دانے موجود ہیں، اپنا آٹا نکالیں گے، روٹی بنائیں گے اور کھا لیں گے، چاہے پانی کے ساتھ بھی کھانی پڑے۔ تو فرمایا ان کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے انہیں تجارت کی ہم نے رغبت ان کے دل کے اندر پیدا فرما دی، محبت پیدا فرما دی۔ پھر ارشاد فرمایا پھر اس کے بعد انہیں حکم دیا فَلْيَعْبُدُوا پس چاہیے کہ وہ عبادت کریں ربا اس رب کی ھذا البیت جو خانہ خدا ان کے سامنے ہے، کیونکہ خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہیں اور منسوب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ فرمایا اس گھر کعبۃ اللہ کے رب کی چاہیے کہ یہ عبادت اور بندگی کیا کریں۔ گویا اس مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معیشت ہے بندے کی اسے پہلے رکھا اور اسے پہلے رکھ کے عبادت اور بندگی کو بعد میں رکھا۔ عبادت اور بندگی کے اندر ذوق، عبادت اور بندگی کے اندر شوق، اور عبادت اور بندگی کے اندر کیفیت اور سکون اور سرور تب ہی میسر ہو سکتا ہے جب پہلے بندے کی معیشت جو ہو وہ پاک بھی ہو، وہ صاف بھی ہو، وہ ستھری بھی ہو اور وہ مضبوط بھی ہو۔ اگر بندہ معاشی طور پہ مجبور ہے، آپ کیسے جتنی مرضی کوششیں کرتے رہیں، آپ کہیں کہ اس کے سجدے کے اندر سکون آ جائے، اطمینان آ جائے، بھائی وہ سجدے کے اندر بھی پڑا ہوگا تو اسے ہوگا کہ بچے بھوکے ہیں، بچے رو رہے ہیں، فلاں کام رہ گیا ہے، فلاں کام رہ گیا ہے، تو گویا وہ سجدے کے اندر جا کے بھی اس ذوق اور شوق سے محروم رہے گا کیونکہ معاشی طور پہ مضبوط نہیں ہے۔ اور دوسری بات، اگر معیشت ہے لیکن پاک نہیں ہے، لقمہ حلال کا نہیں ہے، کمائی اور آمدنی حلال کی نہیں ہے، سورس آف انکم جو ہیں وہ اچھے اور صاف ستھرے نہیں ہیں، تو جب صاف ستھرے نہیں ہیں پھر بھی بندے کی عبادت اور بندگی جو ہے، بندے کا سجدہ جو ہے وہ اسے وہ مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچا سکتا جس مقام تک بندے کے سجدے کو اسے پہنچانا چاہیے۔ اس وجہ سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے علی شان کا مفہوم ہے، فرمایا جس پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ چلا جاتا ہے، فرمایا 40 روز تک اس بندے کی عبادت اور بندگی کے اندر سے ذوق، شوق، کیفیت، سرور جو ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ پھر بندہ دعائیں مانگتا ہے لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تذکرہ کیا ایک بندے کا، فرمایا کعبۃ اللہ تک پہنچ گیا ہے، غلاف کعبہ تک پہنچ گیا، ہاتھ بہت اونچے کر لیے، فرمایا اللہ سے دعا مانگتا ہے، لیکن فرمایا اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے؟ فرمایا اس کا لباس حرام کی کمائی سے، فرمایا اس کا وجود حرام کی کمائی سے، فرمایا اس کا خون اس کی رگوں کے اندر دوڑنے والا فرمایا حرام کی انکم سے ہے۔ تو فرمایا جو سارا حرام سے پلا بڑا ہے،
حرام کے اندر چل رہا ہے، فرمایا اس کی عبادت اور بندگی اللہ تعالیٰ کیسے قبول فرما لے؟ گویا پتہ چلا کہ یہ جو معیشت ہے اور اس معیشت کا پاک ہونا ہے یہ انتہائی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی ہے اس کے اندر ذوق اور شوق بھی تب ہی پیدا ہو سکتا ہے کہ جب معاشی طور پہ بندہ مضبوط اور سٹرونگ ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ دی، لیکن یہ یاد رکھیں بالخصوص بر صغیر کے اندر اسلام کو غلام بنا دیا گیا، اور اسلام کی غلامی کا ایک سبب یہ بھی بنا کہ وہ جو انگریز تھا نا بڑا شاطر اور بڑا تیز نکلا، اسے پتا تھا کہ اگر مسلمان کی معیشت مضبوط ہو جائے گی نا تو اس معیشت کے مضبوط ہو جانے سے مسلمان مضبوط ہو جائے گا۔ اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو علماء لوگ ہیں انہیں اپنا وارث قرار دیا کہ یہ میرے وارث ہیں، اور اس انگریز نے جب تقسیم کی نا تو اس نے لمبردار کو جب دینے کی بات آئی تو مربے دیے لمبردار کو، اور جب مولوی کو دینے کی بات آئی نا تو مولوی کے لیے 2 ایکڑ رکھے، 2 کلے مولوی کو دیے گئے تاکہ اس کی معیشت اور اس کا سلسلہ اسی لیول کا رہے۔ اور یہ جو 2 ایکڑ دے کے تو گویا اسلام کو غلام بنا دیا گیا، اور وہ غلامی آپ کے سامنے ہے۔ لیکن ایک بات اور بھی ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو یہ جو امیر ہونا ہے الغنا غنى النفس، فرمایا وہ دل کی امیری ہے۔ ایک بندہ دلی طور پہ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اطمینان دے دیا ہے، سکون دے دیا ہے کہ دنیا کا مال، دنیا کا متاع اور دنیا کی کسی چیز کا لالچ اور طمع اس میں ہے ہی نہیں۔ فرمایا جس کے دل کے اندر یہ کیفیت نصیب ہو گئی، چاہے دنیا کا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہ اللہ کی رضا پہ، اللہ کی منشا پہ راضی ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ ساری سعادتیں، ساری برکتیں اس بندے کو دے دے گا۔ ایک بندے کے پاس سب کچھ ہے پر اور طمع بھی ہے، کچھ اور بھی مل جائے، فرمایا وہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھوکا اور کنگال ہے۔ ایک بندے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور وہ راضی ہے، یا اللہ تو راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں، فرمایا یہی اصل کے اندر امیر ہے۔ اور ہمیں بالخصوص قلندر لاہوری علامہ محمد اقبال نے بھی فرمایا تھا سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ فرمایا مسلمانوں کے پاس پیسے نہیں اس وجہ سے یہ زوال پذیر ہے، فرمایا یہ ہے ہی نہیں ہے، سبب کچھ اور ہے۔ سبب یہ ہے کہ یہ مسلمان بھی جو ہیں جنہیں اللہ کے پیچھے دوڑنا چاہیے تھا یہ آج دنیا کے پیچھے دوڑ نکلے، تو فرمایا یہ جب دنیا کے پیچھے دوڑ نکلے تو پھر کچھ نصیب نہ ہوا، اس وجہ سے ذلت رسوائی ہو گئی۔ تو یہاں فرمایا گیا پھر عبادت اور بندگی کریں اس رب کی جو خانہ خدا کا رب ہے، اللہ وہ اللہ اطعمہم جس نے انہیں کھانا کھلایا، جس نے انہیں رزق عطا فرمایا، من جوع بھوک کی حالت میں، بھوک کی حالت میں جس نے ان کے رزق کا اہتمام کر دیا۔ یہ یاد رکھیے گا پیارے بھائیوں، رزق عطا کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، رزق دینے والی اللہ ہی کی ذات ہے، تو ہمیشہ اپنے اللہ سے لو لگائیں، کیونکہ یہ بھوک کا آنا اور بھوک کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق آ جانا یہ اللہ کی مہربانی اور فضل سے ہی ہوتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وآمانہم اور انہیں امن عطا کیا، من خوف خوف سے امن عطا کر دیا گیا۔ 2 باتیں بیان کر دی گئی یہاں، ایک یہ ہے کہ بھوک ختم کر دی گئی، جب بندے کی بھوک ختم ہو جائے گی تو پھر عبادت اور بندگی کے اندر لذت شوق پیدا ہوگا، پھر لوگ عبادت اور بندگی کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات بیان کی گئی وآمنہم من خوف کہ انہیں خوف سے نجات عطا کر دی گئی۔ یہ 2 باتیں سبب کے طور پہ بیان کی ہیں۔ فرمایا جو بندہ عبادت اور بندگی کرتا ہے اسے انعام یہ نصیب ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بھوک بھی ختم کر دیتا ہے، اس کا خوف بھی ختم کر دیتا ہے۔ آج بالخصوص عالم اسلام، آج بالخصوص وطن عزیز ملک پاکستان بھوک کے اندر بھی مبتلا ہے اور خوف کے اندر بھی مبتلا ہے۔ ہر بندے کو ایک ڈر لگا ہوا ہے، وہ ڈر آپ کو اس کی شخصیت سے بھی نظر آئے گا، وہ ڈر آپ کو اس کے رہن سہن سے بھی نظر آئے گا، اس کی گفتگو اور اس کے تکلم سے بھی نظر آئے گا۔ لیکن اگر ہم یہ بھوک ختم کرنا چاہتے ہیں
اگر ہم یہ خوف ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی سبب اور ایک ہی طریقہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ بیان کیا ہے۔ فرمایا اگر یہ لوگ اللہ کی عبادت اور بندگی کی طرف آ جائیں صدق دل کے ساتھ کہ یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تو جیسے حالت کے اندر بھی رکھے ہم اسی حالت میں رہیں گے، میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا پھر میں انہیں بھوکا بھی نہیں رہنے دوں گا، فرمایا پھر میں خوف کو بھی ان کے قریب نہیں آنے دوں گا۔ آج بھی عالم عرب ہمارے سامنے ہے، دیکھیں وہاں کوئی کھیتی نہیں، وہاں ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے، پر دنیا کا ہر پھل وہاں آپ کو نظر آئے گا، دنیا کی ہر نعمت وہاں آپ کو نظر آئے گی، اور ہر دنیا میں ہر رنگ اور ہر نسل اور ہر قوم کا بندہ آپ کو وہاں نظر آئے گا۔ پتہ چلے گا کہ یہ بندہ خود بھی یہاں پہ پل رہا ہے اور اس کے خاندان والے بھی اس کی محنت، اس کی کوشش کی وجہ سے پل رہے ہیں۔ کیوں پل رہے ہیں؟ کیونکہ ان لوگوں نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، آقا کے کردار اور آقا کے اسوہ کو صحابہ کرام نے یوں اپنایا جیسے اپنا لینے کا حق تھا، اور ان اصحاب رسول کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رزق کے دروازے اس انداز کے ساتھ کھول دیے جیسے کھول دینے کا حق تھا، اور وہ فیض آج تک کے لوگ بھی وہاں سے حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہماری معیشت کو بالخصوص مضبوط فرمائے اور ہماری معیشت کو حرام سے پاک فرمائے۔ آج جیسی ہماری معیشت چل رہی ہے آپ جانتے ہیں ساری کی ساری سود کے اوپر بیت کرتی ہے، اور سود ایک ایسی چیز ہے، فرمایا یہ اعلان جنگ ہے اللہ کے خلاف بھی اس کے رسول کے خلاف بھی۔ اللہ تعالیٰ اس سودی نظام سے ہماری جان کو چھڑوا دے اور امن اور سکون والی زندگی ہمیں گزارنے کی سعادت عطا فرمائے۔